الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، منجی العالمین، خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سبوں کو حاصل ہوتا رہے۔ خداوند کے جلالی پوتر نہایت ہی محیب نام میں آپ سبوں کو سلام۔ کلام مقدس ہماری راہوں کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ خداوند نے ہمیں یہ کلام دیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کریں اور چلتے پھرتے مسیحت نظر آئیں اور اس کے جلال کا باعث ٹھہریں، اور ہم اس کی خوبیاں غیر قوموں پر ظاہر کریں۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک مرد خدا کے بارے میں سیکھنے والے ہیں جس کا نام نہمیہ ہے۔ نہمیہ ایک مرد خدا، ایک یہودی ہے۔ وہ شاہ فارس ارتخشستہ کا ذاتی خدمتگار تھا۔ اس حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ بادشاہ کے آرام و سکون کا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا اور ہر روز اسے مے پیش کرنا اس کی خاص ذمہ داری تھی۔ بعد میں نہمیہ کو یہودا کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے یروشلم میں دو خاص کام سر انجام دیے۔ اول، وہ یہودی آباد کاروں کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر یروشلم گیا۔ اس نے یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کی نگرانی کی اور فیصلہ کیا کہ کون کون سے خاندان یروشلم میں آباد ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ سارا کام بڑی مخالفت کے باوجود پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ قریبی صوبے سامریا کا گورنر اس کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ سامری یہودیوں کی وطن واپسی کے سخت مخالف تھے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یوسف کی اصل اور حقیقی نسل ہم ہیں اور ہم ہی موسیٰ کی شریعت پر سچائی سے کاربند ہیں۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یروشلم اور اس کی ہیکل دوبارہ تعمیر ہو۔ دوم، نہمیہ لوگوں کی بہت سی سیاسی اور سماجی اصلاحات کا ذمہ دار تھا۔ اس میں لوگوں کو خدا کی صحیح اور معقول عبادت کی طرف پھیرنا بھی شامل تھا۔ بادشاہ کو مے پیش کرنا۔ نہمیہ شاہ فارس ارتخشستہ کا ساقی تھا۔ ساقی کا فرض ہوتا تھا کہ بادشاہ کو مے پلانے سے پہلے اسے خود چکھے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس میں زہر نہیں ملایا گیا۔ بادشاہ اس پر پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ نہمیہ وہ مرد خدا ہے جس کو اپنی قوم کی فکر تھی اور خدا کی ہیکل کی فکر تھی، اور بادشاہ کے سامنے اس نے یہ درخواست کی کہ وہ دوبارہ اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتا ہے اور ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر نو کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے نہمیہ کی بات کو مانتے ہوئے نہمیہ کو ہیکل کی تعمیر کی اجازت دے دی، اور اس نے بہت سی مخالفتوں کے باوجود خدا کی ہیکل کی تعمیر نو کی اور دوبارہ سے خدا کے احکام تمام لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ خدا کے نام میں آگے بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ آج کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ٹھہرے۔ آمین۔